اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھیجے تھے۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، جب ان کے پاس رسول آئے ایسی بات کو لے کر جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، تو کچھ پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ پیغمبروں کو تو قتل ہی کر ڈالا۔ ہمیشہ سے انسانوں کی یہ کمزوری رہی ہے کہ ذاتی مفادات اور خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اپنے مفادات کے موافق ہو تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اگر اپنے ذاتی مفادات اور خواہشات کے خلاف ہو تو اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور خواہشات کے مقابلہ میں ان کو انبیاء کرام کو جھٹلانا پڑے تب بھی کوئی گریز نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر خدا نہ خواستہ انبیاء کرام کو قتل کرنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے 20 انبیاء کرام کو اس وجہ سے شہید کر دیا کہ وہ جو پیغام لے کر آئے تھے ان پیغامات کو ان کے جی نہیں چاہتے تھے، ان کی خواہشات کہ وہ موافق نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی اپنی پوری کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اور خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کو بھی قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے انہوں نے کسی موقع سے گریز نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اوپر سے پتھر گرانے کی سازش انہوں نے کی، اور اسی طرح آپ کو زہر دینے کی سازش انہوں نے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھیانک جادو کیا کہ جس کنویں میں اور جس علاقے میں وہ جادو کر کے رکھا گیا تھا وہاں پر اس کی نحوست واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ کنویں کا پانی سیاہ پڑ گیا تھا، اور ارد گرد کے درخت جو ہمیشہ سے ہی خوبصورتی کا باعث ہوتے ہیں وہ اتنی بھیانک شکل اختیار کر گئے تھے کہ دیکھنے سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ تو یہ انسانوں کی فطرت رہی ہے کہ جب بھی اپنی خواہشات اور اپنے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے تو انسان حق بات کا انکار کرنے پر تل جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے رب، ہمارے خالق اللہ ہیں، بس اللہ ہی کی بات کو ہر موقع پر ترجیح دینی چاہیے، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، انبیاء کرام کو جھٹلانا، قتل کرنا یہ اس وجہ سے بھی کرتے تھے کہ انہوں نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی اور ان کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تکون فتنہ، کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، کہ یہ اندھے اور بہرے بن گئے تھے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر وقت گزرنے کے بعد جب ان کو خوب مار پڑی تو دماغ درست ہوئے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور اس کے بعد پھر بھی کچھ ہی وقت گزرا تھا۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، کہ ان میں سے بہت سارے لوگ پھر اندھے اور بہرے بن گئے۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا تھا،
جس نے ان کو بہت زیادہ مارا تھا اور بہت تذلیل کی تھی۔ پھر جس وقت انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور شاہان فارس میں سے کسی نے ان کو بچا کر بابل سے نکال کر بیت المقدس کی طرف بھیج دیا، اور وہاں جا کر یہ آباد ہو گئے، اور ابھی کچھ ہی عرصہ صحیح رہے تھے کہ پھر وہی گمراہیاں عود کر آئیں، اور پھر اندھا پن، بہرا پن ان میں پیدا ہو گیا۔ اور ٹھیک یہی صورتحال ہم مسلمانوں کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک بہترین امت قیام پکڑ گئی، اور آپ دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام چلے گئے، تابعین تبع تابعین چلے گئے، تو رفتہ رفتہ امت میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو ان پر مسلط کیا، جنہوں نے ان کی سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، اور پھر کئی صدیوں تک عروج اور عزت کی زندگی گزارنے لگے، اور ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ دوبارہ پھر وہی گمراہیاں عود کر آئیں۔ پھر کبھی کوئی طاقت ان پر مسلط ہوتی ہے، کبھی کوئی طاقت مسلط ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہم اس انجام کو پہنچ گئے ہیں کہ جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ کافر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، جیسا کہ ہم ایک دوسرے کو دسترخوان اور کھانے کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آؤ مسلمانوں کو ماریں۔ چنانچہ جتنی بھی کفریہ طاقتیں ہیں وہ ساری مل کر مسلمانوں کو مارنے کی طرف دوڑ پڑی ہیں۔ تو اب بھی نجات کا راستہ وہی ہے جو صدیوں سے ابتدا سے چلا آ رہا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ واللہ بصیر بما یعملون، ان تمام کاموں کو جو وہ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان بیٹھے، تو یہ بھی کفر تھا اور ایسے لوگ کافر ہو گئے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ خود عیسیٰ علیہ السلام تو کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، کہ وہ اللہ جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ انہ من یشرک باللہ، کہ یقیناً جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور جو بھی یہ ظلم کرے گا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک کا ظلم، کفر کا ظلم جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے کے تیسرے ہیں۔ یہ بھی عیسائیوں کا نظریہ تھا کہ تین افراد کے ملنے سے اللہ بنتے ہیں، جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے روح القدس جبریل علیہ السلام کو کہتے تھے، اور بعض لوگ ان میں سے حضرت مریم کو کہتے تھے۔ تو یہ تینوں کے مجموعے کو اللہ مانتے ہیں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ اللہ تنہا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یقیناً ان لوگوں کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے۔
افلا یتوبون الی اللہ، کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر کے معافی کے طلبگار نہیں ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے۔ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، انسان کو چاہیے کہ جیسے ہی تنبیہ ہو فوراً توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے جس کی درمیانی مسافت تقریباً 70 سال کے برابر ہے، اور وہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے، تب تک کھلا رہے گا جب تک کہ مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہیں ہوتا۔ جب مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا تو پھر وہ بند کر دیا جائے گا۔ تو وہ توبہ کا دروازہ ہے، اس وقت تک کھلا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔